السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کی قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول 13 ہو جاؤں کی ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئکن کو۔ اب جلدی سے دیر کیے بنا چلتے ہیں آپ کے فیوریٹ ناول کی قسط کی جانب۔ ڈرائیور اسے میڈیسن دے کر جا چکا تھا اور وہ اپنے زخم پر بھی مرہم لگا چکی تھی۔ اب اس کے درد میں کافی کمی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جرار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اب دل کرتا ہے وہ میرے قریب رہیں، میرا خیال رکھیں، اسی طرح میرے لیے پریشان اور فکر مند ہوا کریں۔ اب لگتا ہے ان سے دور نہیں رہا جائے گا۔ اگر میرے ہر درد کے بدلے میں مجھے جرار ملے، وہ میرا مرہم بنے، تو میں ایسے ہزاروں درد سہنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر درد کا کوئی نہ کوئی مرہم یا علاج ہوتا ہے۔ آپ میری زندگی کی ہر تکلیف، دکھ، اذیت، درد کا مسیحا ہیں۔ جب آپ پاس ہوتے ہیں تو میں اپنا ہر درد بھول جاتی ہوں۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے نام پر دھڑکتا ہے، اور ہمیشہ آپ میری نظروں کے سامنے رہیں، یہ دل کی چاہ رہی ہے۔ آپ کا میرے پاس ہونا میری زندگی کو حسین بنا دیتا ہے۔ مجھے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں آپ کی دوری سہ نہیں پاؤں گی۔ کبھی بھی مجھ پر یہ ظلم مت کیجیے گا۔ تجھے لکھوں دھڑکن اس دل کی، یا تجھ کو ابر کی رمجھم لکھوں، ستاروں کی عجب جھلمل، کبھی پلکوں کی تجھے شبنم لکھوں۔ کبھی تجھے میں جاں کہہ دوں اپنی، کبھی تجھ کو میں اپنا محرم لکھوں۔ کبھی لکھ دوں تجھے درد اپنا، کبھی تجھ کو درد کا مرہم لکھوں۔ تو زیست کی ہے امید میری، میں تجھ کو خوشی کی نوید لکھوں۔ لفظوں پہ نگاہ جو ڈالوں کبھی، ہر لفظ کو بیاں سے عاجز لکھوں۔ پر میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے سوچنے کے، ہونا وہی ہے جو ان کی مرضی ہوئی۔ میری زندگی میں جو بھی پہلے ہوا وہ سب جرار کی ہی مرضی سے ہوا ہے، اور آگے بھی جو ہوگا وہ بھی جرار کی مرضی سے ہی ہوگا۔ میں تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ وہ جرار کو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی رکھے۔ جرار کے غصے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ غصے سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، غصے میں وہ ہر بات بھول جاتے ہیں، ہر لحاظ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز ان کے غصے کو ختم کر دیں، ان کے اندر برداشت پیدا کر دیں۔ وہ دل کے بہت اچھے ہیں، بس ان کے اندر کچھ برائیاں ہیں۔ اگر وہ ختم ہو جائیں تو وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ میں پہلے کی طرح کوشش کروں گی کہ وہ اپنی عادتوں اور کاموں کو چھوڑ دیں، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتی رہوں گی کہ وہ میری اور جرار کی مدد کریں، تاکہ وہ ایک اچھے اور نرم دل انسان بن سکیں۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب ہبا دروازے پر نوک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کے سر میں درد ہے، اس لیے آپ ناشتے کے لیے نہیں آئیں۔ میں اب ٹھیک ہوں، میں نے میڈیسن لے لی ہے، کچھ دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو نا۔ این نے اپنی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ ہبا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہبا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، پھر اسے آرام کرنے کا بول کر وہاں سے چلی گئی۔ شکر ہے اللہ کا گھر میں کسی کو میرے بازو چلنے کا پتہ نہیں چلا، ورنہ یہاں بہت ہنگامہ ہونا تھا، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ شکر ہے جرار نے بھی آنٹی سے کوئی بات نہیں کی۔ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آنٹی کو کچھ کہنے سے کون سا میرا بازو ٹھیک ہو جانا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جرار ان سے بات کر چکا تھا۔ اب بازو کیسا ہے تمہارا؟ جرار واپس آ چکا تھا، اور آتے ہی اس نے این سے اس کے بازو کے بارے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، لاؤ دکھاؤ مجھے۔ جرار اس کے پاس بیٹھ کر اس کا زخم دیکھنے لگا۔ خاک ٹھیک ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے ابھی تک، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ تو ٹھیک ہو جائے گا، تب تک تم درد ہی سہتی رہو گی کیا؟ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ یہ بھی عجیب ہی ضد ہے تمہاری۔ این اس کی بات کے جواب میں خاموش ہی رہی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ خود ایک ڈاکٹر ہے، جو علاج کسی دوسرے ڈاکٹر نے کرنا تھا وہی علاج وہ خود کر چکی تھی۔ تم نے کچھ کھایا تھا دوپہر کو؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر جرار نے پھر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ جی، این نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا جواب سن کر جرار چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آ چکا تھا، اور این اس کے پاس بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ اتنے میں ملازمہ چائے لے آئی تھی، کیونکہ وہ ملازمہ کو چائے کا بول کر آیا تھا۔ چائے پینے کے بعد جرار اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ این ہکا بکا سی اسے دیکھی گئی، جو اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر دبا دو میرا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ این کہاں اس کی بات ٹال سکتی تھی، اپنے الٹے ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگی۔ اگر این کے لیے جرار اس کے ہر درد کی دوا تھا، تو اسی طرح جرار کے لیے بھی این اس کے ہر درد کی دوا تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے تھے۔ اس بات کا علم ابھی دونوں کو بھی نہیں ہوا تھا۔
کچھ دوائیاں فارمیسی سے نہیں ملتی، کیونکہ کچھ بیماریوں کا علاج رشتوں کی محبت سے ہی ہو جاتا ہے۔ اپنوں کی موجودگی میں غم تقسیم ہو جاتا ہے اور خوشیاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ جرار کو کام کے سلسلے میں لندن جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہ ان دنوں لندن میں تھا۔ قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ انہی دنوں معاذ کی ایمرجنسی میں شادی ہو گئی۔ جرار چاہ کر بھی اس کی شادی میں شرکت نہ کر پایا۔ احسان صاحب عین اور ہبا گئے تھے معاذ کی شادی میں۔ معاذ کی شادی عین کی دوست ماریہ سے ہوئی تھی۔ ماریہ اور معاذ کزن تھے۔ ماریہ کو اپنی شادی پر ہی پتہ چلا کہ عین معاذ کے دوست جرار کی بیوی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ معاذ اور جرار دوست ہیں۔ عین کو بھی شادی پر ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی دوست کی شادی جرار کے دوست سے ہو رہی ہے۔ معاذ کو بھی ماریہ کے بتانے پر پتہ چلا کہ وہ اس کی بچپن کی دوست ہے۔ بس ایک جرار ہی تھا جو اپنی غیر موجودگی کے باعث اس بات سے بے خبر رہ گیا تھا۔ پر معاذ اپنی شادی کے بعد جرار کو فون کر کے نہ صرف شکوہ کر گیا تھا بلکہ اسے اس حسین اتفاق کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ جرار کی 2 دن بعد واپسی تھی۔ عین جرار کے جانے کے بعد گن گن کے دن گزار رہی تھی۔ جرار کو گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اب اس کا جرار کے بنا رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ دماغ کی رگیں پھڑ پھڑا رہی ہیں، دل کی دھڑکنیں ڈگمگا رہی ہیں۔ مسلسل تمہاری یاد آنے سے میری حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ تمہاری آواز سننے کی بے چینی میں ایک سانس آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے۔ تم لوٹ آؤ گے تو زندگی طویل ہو جائے گی، ورنہ دن بدن موت میرے قریب آ رہی ہے۔ جرار اس کی بہت بری عادت بن گیا تھا۔ وہ اسے اپنا عادی بنا کر اس سے ہر رابطہ توڑے اس سے میلوں دور بیٹھا تھا اور مڑ کر اس کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ وہ اس کے بنا تڑپ رہی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ خود اپنی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز جرار واپس آ جائیں۔ نہیں رہا جا رہا مجھ سے آپ کے بنا۔ میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کتنی کوشش کی آپ سے دور رہنے کی، پر آپ نے میری ایک بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ مجھے اپنا عادی بنا دیا آپ نے۔ آپ بہت برے ہیں، آپ بہت برے۔ وہ سسکتی ہوئی جرار سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی جرار سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ جرار نے اس کو فون کیا اور نہ ہی عین نے اسے فون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب تو وہ اپنی دعاؤں میں جرار کی واپسی مانگ رہی تھی، پر جرار تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ جرار 2 دن بعد واپس آ رہا ہے۔ اس کا بازو تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا۔ جیا بیگم کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ انہوں نے اب تک اسے آنکھوں سے گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ جرار واپس گھر آیا تو لاؤنج میں ہبا کو بیٹھے پایا۔ بھائی آپ آ گئے؟ ہبا خوشی سے چہکتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری پیاری سی بہن؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں اور کیسا گزرا آپ کا بزنس ٹرپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور سب اچھا گزرا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ ماما NGO اور پاپا آفس گئے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر عین کر نہیں بتایا تھا تاکہ جرار اس کا خود پوچھے، اور وہی ہوا تھا۔ جرار نے عین کا بھی پوچھ لیا تھا۔ اور عین وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں۔ آپ جائیں کمرے میں، آپ کے لیے چائے بھیجتی ہوں۔ جرار سر ہلاتے ہوئے کمرے میں کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے عین نے واش روم سے نکلتے پایا، جو بنا دوپٹے کے تولیے سے اپنے بال خشک کرتی ہوئی بے دھیانی میں بالکل جرار کے پاس کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ جرار تو اس کا یہ روپ دیکھ کر کھو ہی گیا تھا۔ عین نے اپنے بادلوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور ٹاول بیڈ پہ پھینکا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے جرار پر پڑی، اس کی چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جرار کو اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ بھی تو ساکن سا کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن جرار کی موجودگی محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ جرار کو اس طرح اچانک دیکھ کر اس کا اس طرح کا رد عمل بچا تھا۔ عین اپنا دوپٹہ لینے کے لیے جیسے ہی بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، جرار کے ساکن وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے عین کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کی عین کی گرد گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ عین کو لگ رہا تھا آج وہ اس کی ہڈیاں توڑ کر ہی دم لے گا، پر پھر بھی وہ پرسکون سی اس کے حصار میں کھڑی تھی، کیونکہ اتنے دنوں بعد اسے اپنے شوہر کا لمس نصیب ہوا تھا۔ بہت بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ تم سے دور رہ کر پتہ چلا کہ میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہوں۔ تمہارے بنا رہنا بہت مشکل ہے۔ ایسے لگنے لگا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور تم سے دور رہا تو سانسیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ تم میرے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہو۔ کیوں ہر جگہ ہر وقت تمہارا خیال ہی ساتھ رہتا ہے؟ جرار عباس تمہارے بنا بہت ادھورا ہے، بہت زیادہ۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ کچھ دیر بعد جرار نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کیسی ہو؟ پہلے ٹھیک نہیں تھی، پر آپ کے آنے سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ کہنا تو وہ یہ چاہتی تھی، پر چاہ کر بھی اسے یہ کہہ نہیں پائی تھی۔ کہہ پائی تو صرف اتنا ہی کہ ٹھیک ہوں، مجھ سے نہیں پوچھو گی۔ عین کی طرف سے خاموشی پا کر وہ خود ہی اس سے کہہ بیٹھا تھا۔
پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عین اس سے پوچھے وہ کیسا ہے، اس کے بنا وہ کیسے رہا۔ آپ کیسے ہیں؟ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا ہو گیا، ورنہ تمہارے بنا میں نے اپنے دن بہت مشکل سے گزارے ہیں۔ بہت بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ وہ بھی جو کہنا چاہتا تھا چاہ کر اس سے کہہ نہیں پایا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہارا بازو کیسا ہے اب؟ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں تم کب بنا اٹھ کے ڈھیروں باتیں مجھ سے کرو گی اور میں تمہیں گھنٹوں بیٹھ کر سنا کروں گا۔ اس کے مختصر جواب پر جرار نے دل میں سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ جرار اس سے کوئی اور بات کرتا، دروازے پر ہوتی دستک نے اسے عین سے دور ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ جرار پر بیڈ پر جا بیٹھا اور عین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ملازمہ کے ہاتھ سے چائے لے کر جرار کو دی۔ کپڑے نکال دو میرے۔ جرار کے کہنے پر عین نے اس کے کپڑے نکال کر واش روم میں رکھ دیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر جرار اس سے پوچھے بنا نہ رہ پایا تھا۔ کچن میں۔ ایک تو تم ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، ملازمہ دیکھ لے گی سارے کام، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ یہاں بیٹھو آرام سے، میں فریش ہو کر ابھی آیا۔ وہ جو پہلے جرار کے آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اب وہ جرار سے فرار چاہ رہی تھی، پر جرار اس کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ جرار آئے دن اپنے رویے کی وجہ سے اسے حیران کر رہا تھا۔ پہلے والے جرار میں اور اب والے جرار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جرار میں آئی یہ تبدیلی صرف اور صرف عین کے لیے تھی۔ اس کا رویہ صرف عین کے ساتھ بدلا تھا، باقی سب کے لیے وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ماریا اور ماس کو جرار نے کھانے پر گھر بلایا تھا۔ سارا کھانا عین نے خود بنایا تھا۔ کھانے کی تیاری میں ملازمہ اور ہبہ نے بھی اس کی مدد کر دی تھی۔ کچن سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ خود چینج کرنے کے بعد اس نے جرار کے کپڑے واش روم میں رکھے اور خود تیار ہونے لگی۔ تیار بھی اس نے کیا ہونا تھا، چہرے پر کریم لگا کر، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر، حجاب کیے وہ کچھ ہی منٹوں میں تیار ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے جرار کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ کتنی ہی دیر ساکن کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ بلیک کلر میں لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ جرار کا اسے یوں ساکن ہو کر اسے دیکھنا بنتا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عین بھی جرار کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کے قریب آتے ہی وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ تمہارا یہ حجاب کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ تمہیں سب سے الگ بناتا ہے۔ جرار اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا تھا۔ اس کی طرف سے پہلی بار تعریفی الفاظ سن کر عین کے لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ یہ بات اس نے دل میں کہی تھی اور نرمی سے عین کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ جرار نے اس کی طرف دیکھا جو سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس کی سطح پر جی جان سے قربان ہوا تھا۔ تمہارا یہ بلش کرنا جرار عباس کو تمہارا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تم جیسی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ مجھے تم سے ملنے کے بعد پتہ چلا ہے۔ تم سب سے الگ ہو۔ تم جرار عباس کی محبت، اس کا سکون اور اس کے دل کا قرار ہو۔ تم صرف جرار عباس کی ہو۔ تم پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی پیشانی چومتا ہوا واش روم میں بند ہو گیا اور پیچھے عین اس کے اتنے نرم اور پیار بھرے رویے کی وجہ سے خوشی سے کھل اٹھی تھی اور مسکراتی ہوئی ہبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیسی گزر رہی ہے شادی کے بعد زندگی؟ عین نے اپنے سامنے بیٹھی ماریا سے پوچھا۔ وہ لوگ ڈنر کر چکے تھے۔ ڈنر کے بعد وہ ماریا کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ باقی سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ جیا بیگم گھر نہیں تھی، وہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی اور ان کی واپسی 2 دن بعد ہونی تھی۔ بہت اچھی گزر رہی ہے میری زندگی تو، ماس بہت اچھی اور کیئرنگ ہے۔ پرسوں ہم پیرس جا رہے ہیں، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ تم میری چھوڑو، اپنی سناؤ، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ تم تو شادی کے بعد اس گھر کی ہو کر رہ گئی ہو، کبھی نہ میری طرف آئی اور نہ کبھی آنٹی کی طرف چکر لگایا۔ آنٹی کی مجھ سے بات ہوتی رہتی ہے، ان کو بھی تم سے یہی شکایت ہے۔ گھر کے کاموں میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ گھر کے کاموں کے لیے یہاں درجنوں ملازم ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تم اس کی گھر کی بہو ہو، نوکر نہیں جو گھر کا سارا کام کرتی پھرو۔ ماریا اس کی بات سن کر غصہ ہوئی تھی۔ اب عین اسے کیا بتاتی کہ درجنوں ملازم ہونے کے باوجود بھی کچن کا کام اسے ہی کرنے کو دیا گیا تھا، جو اسے ہی کرنا پڑتا تھا، اور جرار کو تو اپنے ہر کام کے لیے اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایسے میں وہ کہاں گھر سے باہر نکل سکتی تھی؟ تم چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ کیوں چھوڑو اس بات کو؟ تم بدل گئی ہو، تم پہلے والی عین نہیں رہی ہو۔ ہاں، میں واقعی میں بدل گئی ہوں۔ عین نے اس بات کا اقرار دل میں کیا تھا۔ ماس بتا رہے تھے جرار بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، یقیناً وہی تمہیں کہیں جانے نہیں دیتے ہوں گے۔ عین سچ سچ بتاؤ، تمہارا اور جرار بھائی کا ریلیشن کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر وہ خوشی اور رونق نظر نہیں آتی جو ایک شادی شدہ لڑکی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ تم پہلے سے بہت ڈل اور ویک ہو گئی ہو۔ میرا اور جرار کا ریلیشن ویسا ہی ہے جیسا ہر میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور میں نہ تو بدلی ہوں
اور نہ ہی کمزور ہوئی ہوں۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ این جھوٹ کا سہارا لے گئی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ جرار غصے والے ہیں، کبھی کبھی بہت غصہ کرتے ہیں۔ پہلے تو چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیا کرتے تھے، پر اب وہ بدل گئے ہیں۔ اب وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوتے بلکہ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بخار ہو گیا تھا، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، کھانا تک اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ اب والے اور پہلے والے جرار میں بہت فرق ہے۔ غصے کے چاہے وہ جتنے بھی تیز ہیں، پر دل کے بہت اچھے ہیں۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ایسا ہی ہے سب کچھ؟ ماریا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں سچ ہے یہ سب، میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ شکر ہے سب ٹھیک ہے، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی جب مجھے معاذ نے جرار بھائی کے غصے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں وہ کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ ویسے بھی میری دوست اتنی خوبصورت اور معصوم ہے کہ جرار بھائی کیا کوئی بھی تمہارے لیے خود کو بدل سکتا ہے۔ جرار بھائی کو یقیناً میری پیاری سی دوست سے محبت ہو گئی ہوگی۔ جو بھی تم سے ملتا ہے اور تمہیں قریب سے جانتا ہے وہ تم سے محبت کے بنا نہیں رہ پاتا۔ جرار بھائی تو پھر تمہارے شوہر ہیں، ان کو تم سے محبت ہو جانا ایک قدرتی عمل ہے۔ ماریا بس کرو، کیا باتیں شروع کر دی تم نے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے کی۔ این نے اسے گھورا۔ لگتا ہے لوگوں کو شرم آ رہی ہے۔ ماریا نے اس کی طرف شرارت سے دیکھا جو سرخ کالیے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ہائے کاش میں لڑکا ہوتی، میں لڑکی ہو کر تمہارے یہ لال گال دیکھ کر تم پر فدا ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں جرار بھائی کا تمہیں اس طرح دیکھ کر کیا حال ہوتا ہوگا۔ ماریا پر اس کی گھوریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ این کو ماریا کی بات سن کر جرار کی کچھ دیر والی پہلے والی حرکت یاد آئی جو اس نے این کے بلش کرنے پر کی تھی۔ وہ سب سوچ کر اور سرخ پڑ گئی۔ لگتا ہے جرار بھائی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جو اتنی سرخ ہو رہی ہو۔ ماریا کہاں باز آنے والی تھی۔ ماریا بس کرو، نہیں تو میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ این واقعی میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ اچھا آرام سے بیٹھو، نہیں کرتی ایسی کوئی بات۔ چلو میں تمہیں اپنی شادی کی تصویریں دکھاتی ہوں۔ این چپ چاپ اس کے پاس ٹک گئی اور ماریا اسے موبائل پر تصویریں دکھانے لگی۔ محبتیں بھی رزق ہوتی ہیں۔ اگر بہت سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی غرض کے، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہوتا، یہ اس محبت کرنے والے رب کی عطا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی آپ کو دیکھا ہوتا، نہ کبھی آپ سے ملاقات کی ہوتی۔ آپ سے پہلی بار ملنے والے بھی آپ سے یوں محبت رکھتے ہیں، تو یہ اس کی طرف سے رزق لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے۔ کسی کو یہ رزق ڈھیروں ڈھیر ملتا ہے اور کوئی اس کے لیے ترستا ہے۔ این کو بھی ہمیشہ سب سے محبت ہی ملی تھی۔ اللہ نے اس کی قسمت میں دوسروں کی محبت لکھی تھی، پر جس کی محبت کا اقرار اس کا دل چاہتا تھا، اس محبت سے وہ ابھی تک محروم رہی تھی۔ تو کیا جو مالک ہے رزق کا، اس کے سوا بھی آپ کو کوئی یہ رزق دے سکتا ہے، یا آپ چاہ کر بھی یہ رزق چھین سکتے ہیں کسی سے؟ نہیں نا۔ آپ لوگوں سے کبھی ان کی محبت ڈیمانڈ نہ کریں، کبھی اس بات پر مت کرتے رہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ یقین مانیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اختیار تو الرزاق ہے کے پاس ہے۔ اس بات کو اپنا غم بنانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے۔ وہ لوگوں کے دل میں خود آپ کی محبت ڈال دے گا۔ آپ بے نیاز رہیں لوگوں سے، وہ خود آپ کو خاص بنا دے گا۔ این نے بھی کبھی جرار سے کچھ نہ مانگا اور نہ ہی کبھی اس سے کوئی شکوہ کیا تھا۔ ہمیشہ اپنے رب سے ہی تو مانگا تھا اور اس کی رضا پر خود کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ معاذ اور ماریا اچھا سا وقت گزار کر اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سب نے اپنے اپنے کمرے کی طرف ہو لیے تھے، سوائے این کے جو کچن میں کھڑی جرار کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے بنا چکی تھی، اب اس کا رخ کمرے کی طرف تھا۔ چائے لے کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے جرار کو بیڈ پر دراز پایا تھا۔ وہ بنا چینج کیے لیٹا ہوا تھا۔ این نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ جرار رات کو بنا چینج کیے نہیں لیٹتا تھا۔ آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا جو صبح سے وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا، جس کا گمان این کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ صبح سے اسے حیران پر حیران ہی کیے جا رہا تھا۔ این نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے چائے جرار کو دی کیونکہ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے گھورنے میں پیار شامل تھا یا غصہ۔ این دیکھ نہیں پائی تھی کیونکہ پل بھر کے لیے جرار کی طرف دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی نظریں جھکا گئی۔ این اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو وہ چینج کر چکی تھی۔ جرار کی نظریں ابھی تک اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔
اللہ، آج ان کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ این اس کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر جرار کی دوسری طرف دراز ہو گئی تھی۔ جرار جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لیٹتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور لائٹ بند کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے سے بیگانہ ہوئے ساکن لیٹے رہے۔ کچھ دیر بعد جرار کے ساکن وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سے دور این کو اپنے قریب کیا اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ این کا دل جرار کی اس حرکت پر دھک دھک کرنے لگا۔ گو کہ این کو اب عادت ہو چکی تھی جرار کے حصار میں سونے کی، پر پتہ نہیں کیوں آج اسے جرار کا ہر انداز الگ ہی لگ رہا تھا۔ جو این کو محسوس ہو رہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ جرار خود کو اور اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل اسے آج ہر حد پار کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے این پر جھکا تھا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ جرار، شش، کچھ مت بولو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کی آواز کو دبا گیا اور خود اس کی گردن پر جھکا اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ این اس کی طرف سے اس طرح کی حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ جب جرار حد سے بڑھنے لگا تو اس نے اپنی طرف سے جرار کو روکنے کی کوشش کی، پر جرار نے اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ این نے جرار کو خود پر حاوی ہوتا دیکھ کر اور اپنی کوشش کو ناکام ہوتا پا کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، اور جرار تو ایسے تھا جیسے اپنی ہر سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس پر مہربان ہو رہا تھا۔ شاید این کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں، یا پھر کوئی نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہونا تھا۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کئی چہرے اس میں چھپے ہوئے، ایک عجیب سی یہ نقاب ہے۔ کہیں کھو دیا، کہیں پا لیا، کہیں رو لیا، کہیں گا لیا، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے، کہیں آنسوؤں کی ہے داستاں، کہیں مسکراہٹوں کا ہے بیاں، کہیں برکتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے۔ جرار اور این کی زندگی پرسکون سے گزر رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کا تعلق بہتر ہوتا جا رہا تھا، پر این ابھی بھی این اور جرار کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر ہی ہوا کرتی تھی۔ جرار ہی زیادہ تر اس سے بات کرتا تھا، یا پھر این کو جب ضرورت ہوتی وہ جرار کو مخاطب کر لیا کرتی تھی۔ 2 ماہ اور گزر گئے تھے۔ اب گھر میں ہبا کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہبا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے چہکتی پھر رہی تھی۔ اسے پاگلوں جیسی حرکتیں دیکھ کر این مسکرا دیا کرتی تھی۔ ہبا نے اپنی ساری شاپنگ میں این کو اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھا تھا، اور این نے بھی اس کا ہر کام بخوشی کیا تھا۔ آج ہبا کی بارات کا فنکشن تھا، جس کا انتظام جرار نے شہر کے بہت بڑے ہوٹل میں کروایا تھا۔ ہبا اور این پارلر گئی ہوئی تھی۔ ہبا این کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ باقی سب ہوٹل پہنچ چکے تھے اور بارات کی آمد کے منتظر تھے۔ جرار این اور ہبا کو لینے کے لیے پارلر آیا ہوا تھا۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں اسے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن۔ جرار نے لال رنگ کے لہنگے میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں اپنے سامنے کھڑی ہبا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ تھینکس بھائی، آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ مجھے چھوڑیں، اپنی بیوی کو دیکھیں۔ ہبا اس کی کان میں بولی تھی۔ جرار نے ابھی تک این کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان ہبا کی طرف تھا۔ جرار کی جیسے ہی این پر نظر پڑی وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پایا تھا۔ اس کی نظریں این پر ٹک گئی تھیں۔ ہبا جرار کو ساکن کھڑا دیکھا تو دھیمے سے مسکراتی۔ بھائی مجھے اپنا فون دیں۔ ہبا کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور بنا کچھ پوچھے اسے اپنا موبائل دے دیا۔ اب بھابھی کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں، میں آپ دونوں کی تصویر بناتی ہوں۔ این نے ہبا کی بات سن کر اسے گھورا تھا، جس پر ہبا مسکرا دی۔ جرار این کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ ہبا نے ان دونوں کی خوبصورت سی تصویر جرار کے موبائل کی میموری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دی۔ یہ دیکھیں آپ دونوں ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ان کی کچھ تصویریں لینے کے بعد وہ ان دونوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی اور انہیں ان کی تصویریں دکھانے لگی۔ اپنی تصویریں دیکھ کر وہ ہبا کی بات سے متفق ہوئے بنا نہ رہ پائے۔ وہ دونوں نیوی بلو کلر کے ڈریسز میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ این نے نیوی بلو کلر کی ہیوی کام والی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ لائٹ سے میک اپ پر بلڈ ریڈ لپسٹک، جو کہ ہبا نے ضد کر کے اسے لگوانے پر مجبور کیا تھا، اس پر ریڈ کلر کا حجاب کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جرار نے بھی نیوی بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کی مردانہ وجاہت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ جرار نے ہبا کے ہاتھ سے موبائل لے کر ہبا اور این کے ساتھ ایک سیلفی لی۔ چلو اب چلتے ہیں۔ جرار ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے گاڑی تک آیا۔ میں تو پیچھے بیٹھوں گی، بھائی آپ بھابھی کو آگے بٹھائیں۔
ہبا خود ہی دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ چرار اور عین اس کی حرکت پر مسکرا دیے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل پہنچتے ہی وہاں پارکنگ میں ہبا کے فرینڈز موجود تھیں۔ ہبا کو وہ اپنے ساتھ برائڈل روم میں لے گئی تھی۔ عین بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پر چرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ چرار اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اس کے گرد ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا کھڑا اسے نظروں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بس یہ لپسٹک بہت ڈارک ہے۔ چرار نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی لگی لپسٹک بڑی احتیاط سے ہلکی کی تھی۔ اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے خود اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اور بھی عین کو اس نظر سے دیکھے، اس لیے وہ یہ کر گیا تھا۔ لپسٹک ہلکی کرنے کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ عین دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے حصار میں کھڑی اس کی کرم نوازیاں سہ رہی تھی۔ آج بھی اس کے لیے چرار کی قربت برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد چرار نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ سب کی نظریں ان کی جوڑی پر ہی تھیں۔ سب ان کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ جیا بیگم ان دونوں کو ساتھ دے کر غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اوپر سے ان کی فرینڈز بھی عین کی خوبصورتی کے گن گا رہی تھی، جو ان کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ چرار کو احسان صاحب اور مسز احسان نظر آئے تو وہ عین کو ساتھ لیے ان کے پاس آ گیا اور ان سے ملنے کے بعد عین کو اس کے پاس چھوڑ کر خود عباس صاحب کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ کسی کام کے لیے اسے بلا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایان بھی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ وہاں آ گیا تھا۔ میری بہن تو مجھے بھول ہی گئی، ایان نے عین کو ساتھ لگاتے ہوئے اس سے شکوہ کیا۔ میں اپنے بھائی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ایک ہی تو میرا بھائی ہے۔ میں نے جب بھی گھر فون کیا تم گھر ہی نہیں ہوتے تھے اور تمہارا نمبر بھی بن جاتا تھا۔ بھابھی اور آنٹی سے تمہاری خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ عین اور ایان رضائی بہن بھائی تھے اور ان کی آپس میں بنتی بھی بہت تھی۔ تم دونوں بہن بھائی کے شکوے ختم ہو گئے ہو تو عین مجھ سے بھی مل لو، میں بھی یہاں ہی ہوں۔ ایان کی بیوی نے منہ بنایا۔ عین مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میرا ننھا شہزادہ کیسا ہے؟ مسز احسان کی گود میں موجود ایان کے بیٹے کو اس نے نرمی سے چھوا تھا۔ تمہارا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت ہی شرارتی ہوتا جا رہا ہے، مسز احسان نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ 6 ماہ کا ہو گیا یہ، جیسے جیسے بڑا ہوگا باپ کی طرح شرارتی ہی ہوگا۔ عین نے آنکھوں میں شرارت لیے ایان کی طرف دیکھا۔ چلو میں شرارتی ہی صحیح، تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ ایان نے اسے تنگ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ انکل دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، عین نے احسان صاحب سے شکایت کی۔ باز آ جاؤ ایان، مت کرو تنگ میری بیٹی کو، احسان صاحب نے عین کو اپنے ساتھ لگایا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار اور معصوم ہے۔ ہاں یہی آپ کی بیٹی ہے، میں تو آپ کا کچھ نہیں لگتا، ایان نے دھمکی سا منہ بنایا تھا۔ ہاں نہیں ہو، جواب مسز احسان کی طرف سے آیا تھا، جس پر ایان سمیت سب مسکرا دیے تھے۔ اتنے میں بارات آ گئی اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہبا خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے انجام پایا تھا۔ عباس صاحب ہبا کے جانے کے بعد دکھی تھے۔ چرار نے ان کو دلاسا دے کر اور سمجھا کر ان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو عین کو واش روم میں بند پایا۔ اندر سے عین کے کرہنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ چرار نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ عین دروازہ کھولو، چرار نے اسے آواز دی۔ عین الٹیاں کر کے نڈھال ہو گئی تھی۔ چرار کی آواز پر وہ مشکل چل کر دروازے تک آئی اور دروازہ کھولا۔ عین، چرار نے گرتی ہوئی عین کو فوراً سے بیشتر اپنے حصار میں لیا تھا اور اسے گرنے سے بچایا تھا۔ عین آنکھیں کھولو۔ چرار نے اپنے بازوؤں میں جھولتی ہوئی عین کا گال تھپ تھپایا، پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔